میں نے پہلے بھی یہ تعزیت کی تھی، چونکہ ندیم یوسف جو ہیں فیض آباد والے، وہ میرے بڑے دوست ہیں اور ان کے مجھ پر احسانات بھی ہیں کہ کبھی کبھی وہ میرے کپڑے بنا کے بھیجتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ کا درجات بلند فرمائے۔ حضرت مولانا احمد خاصی صاحب خانپور والے کی نانی فوت ہو گئی ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ یہ ان کی نانی ہیں اور حضرت شیخ الحدیث عبداللہ خاصی کی بڑی بیٹی ہیں۔ میرا نام حلیمہ ہے۔ آپ نے مجھے دعا کی تھی، میں کینسر کی بیمار ہوں، ویسے الحمدللہ اس کو بڑا فائدہ ہوا۔ اب بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں جس سے اپنا روحانی علاج کراتی ہوں، انہوں نے گھر تبدیل کرنے کو کہا ہے۔ اب ہمارا گھر فروخت نہیں ہو رہا، ہم دوسرے گھروں میں کرائے پر رہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر اچھے داموں میں فروخت ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 3 دفعہ تسبیح پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ ویسے ہوتا ہے کہ کبھی اپنا گھر میں، کبھی سواری میں، کبھی بیوی میں نحوست ہوتی ہے، ایسے باتیں ہو، بہتر ہے کہ آدمی بدل لے۔ گھر سے احرام باندھ کر سیدھا عمرہ کرنے حرم چلا گیا اور میقات جانا بھول گیا۔ گھر حدود حرم کے اندر ہے، آپ کو عمرہ نہیں ہوا، کیونکہ حدود عمرے کے لیے ضروری ہے کہ حدود حرم بھی ہو اور ہل بھی ہو۔ آپ نے تو گھر سے احرام باندھا اور گھر میں ہی ختم کر دیا۔ 6 سال کا بچہ محمد اس کا نام ہے، فوت ہو گیا ہے، کیا اس کے لیے طواف عمرہ کوئی ضرورت نہیں ہے؟ وہ معصوم ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر دے اور اس کو ذریعہ بنائے تمہارے جنت میں جانے کا، پھر کر سکتے ہیں۔ محمد حسن ولد امیر کو دماغی جھٹکے لگتے ہیں، 3 سال اس کی عمر ہے، چلنا پھرنا نہیں ہے، اللہ اس کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ سمیرہ خان پاکستان سے عمرے کے لیے آنا چاہتی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور اسباب پیدا فرمائے آنے کے۔ کہتے ہیں جی کیا مردوں کا بھی عائشہ مسجد سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے بی بی عائشہ نے تو عمرہ کیا، بعد میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر وہ بھی عمرہ کرتے ہیں۔ اگر ایئرپورٹ سے باندھ کے احرام تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا تو اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا، ورنہ مسجد عائشہ سے باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ محمد عثمان کے بیٹے فوت ہو گئے، اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ماں سوائے صبر کے انسان کر بھی کیا سکتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ پاکستان سے جو عمرہ کرتا ہے، پھر مدینہ سے ہم عمرہ کرتے ہیں، مسجد عائشہ سے، بھئی سب سے افضل تو وہی ہے جو آپ نے اپنے ملک سے کیا ہے، کیونکہ عمرے کے لیے وہیں سے آ رہے ہیں، تو سب سے بڑی افضلیت اسی کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ بھی میقات ہے، اور آخری درجے میں مسجد عائشہ سے بھی عمرہ جائز ہے۔ عمرے کی نیت کے بعد احرام کی حالت میں لا علمی سے ایک پودے سے 2-3 پتے ٹوٹ گئے لیے تھے، کچھ نہیں ہے، ویسے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ غسل کرنے کے بعد
چند منٹ بعد یاد آیا کہ ناک میں پانی نہیں ڈالا، کپڑے پہن لیں۔ میرا بھائی صرف ناک میں نہیں بلکہ غسل بھی کرنا پڑے گا، آپ دوبارہ غسل کریں۔ کہتے ہیں جی کہ عند الاحناف تو صفوف کا اتصال ضروری ہے، اور عورتوں کا بھی درمیان میں ہونا مفسد صلاۃ ہے۔ یہ مسئلہ بہت عام ہے، ہزاروں لوگوں کا اتصال نہیں ہوتا، اسی طرح درمیان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال دعا کریں، اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے حرم کی، ان کو لکھ کے بھیجیں تاکہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچیں گے۔ نقاب میں عمرہ کر لیا، کوئی دم نہیں۔ اگر پورے عمرے میں منہ ڈھانکے رکھا تو پھر دم ہے، وہ دم آپ کو مکے میں دینا ہے، پاکستان میں نہیں۔ حل من السنت ان یأتی الرجل یطوف الوداع للعمرہ، نعم سنہ، اما فی الحج فهو واجب۔ حیدر معاویہ، احسان معاویہ، اللہ ان کے امتحان میں کامیاب فرمائے۔ سلیمان خان پاکستان سے کہتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، نرینہ صالح اولاد کے لیے اللہ آپ کو عطا فرمائے، ویسے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ شیخ اعزاز الحق شاہ منصوری دامت برکاتہم العالیہ پاکستان کا ایک بڑا ختم نبوت کا مرکز بنا رہے ہیں۔ خانقاہ اور مرکز اللہ کامیاب کرے، اور اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے وسائل دے کو پورا کر سکے۔ پیسے لے کر کسی کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ موجودہ دور میں جو دعوت و تبلیغ کا کمی ہے، نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دین سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب تو میں اپنی بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکا، ورنہ پہلے میں ہر سال مختلف ملکوں میں جاتا تھا، تو جہاں جہاں بھی میں نے دیکھا کہ دین پہنچا ہے، نماز پہنچی ہے، وہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے۔ کہتے ہیں کہ حرم پاک میں دیکھا ہے، کبھی کبھی تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ نماز کے وقت خالی کراتے ہیں، اور کبھی بغیر خالی کرائے نماز پڑھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو امام سے آگے کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ میں ٹانڈیل مہاراشٹر سے آیا ہوں، میرے دونوں ہاتھوں میں شدید درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ماموں کینسر کے مریض مرض میں مبتلا، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میری بیوی کو شوگر ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شوگر کا بڑا آسان علاج ہے۔ یہاں ڈاکٹر ہیں، اب اللہ عالم آپ بھی ہیں یا تبدیل ہو گئے، جدہ میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے لکھا تھا اخبار میں کہ مجھے اتنی شوگر تھی کہ میری شوگر 300 کبھی 400 تک پہنچ جاتی تھی، اور میں علاج کر کر کے تھک گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک دن مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ بھی خالص زیتون پینے والا، وہ لے کے 2 بڑے چمچ کھانے والے، صبح کو نہار منہ اور 2 چمچ رات کو سوتے وقت پی لیا کرو، انشاءاللہ تمہاری شوگر جو ہے وہ ہفتہ 10 دن کے بعد کنٹرول ہو جائے گی، پھر چاہے انسولین لگانا بھی چھوڑ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے استعمال کیا،
اب میں انسولین بھی نہیں لگاتا اور میری شوگر بھی کنٹرول میں ہے۔ بڑا آسان حل ہے، یہاں پر خالص زیتون ملتا ہے، وہ لے لیں، 2 چمچ بھرے پی لی، کون سا مشکل ہے۔ محمد ریحان کا پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ محمد صابل خان قرآن حفظ کر رہا ہے، اللہ اس کو قرآن کی دولت نصیب فرمائے اور اسی قرآن کی برکت سے اس کا حافظہ بھی قوی ہو جائے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، 3 سال کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ کاروبار میں کامیابی نہ ہو تو استغفار زیادہ پڑھا کرو، جتنا استغفار پڑھو گے اتنا جلدی کامیابی ہوگی۔ ضیاء الرحمان مظفر گڑھ کے والد حافظ عبدالحمید کا کارڈیالوجی ہسپتال ملتان میں داخل ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں۔ محمد احمد لدھیانوی، اورنگزیب فاروقی، مولانا عبداللہ عباسی، اللہ ان سب کو کامیاب فرمائیں۔ میرے بعد حافظ عبدالحمید صاحب، اللہ ان کو بھی ہر مسئلے میں کامیاب فرمائیں۔ محمد شاہ روز اور ممتاز اسلام آباد سے، میرے لیے اور میری والدین کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ میرا نام عرفان ہے، دعا کریں کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے۔ مغرب سے پہلے طواف شروع کیا، مغرب کی جماعت پڑھی اور باقی طواف مکمل کرنا شروع کیا۔ طواف عشاء کی نماز تک مکمل ہوا اور مغرب کی سنت باقی رہ گئی، اب وہ قضا پڑھ لیں۔ میرے والد محفوظ احمد وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب صحابہ کی عظمت کے قانون بنانے کے لیے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ محمد ساجد رحیم یار خان، 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ مولانا حبیب اللہ گمانوی کی رحمہ اللہ میرے استاد تھے، کہ پوتی کے خامد حافظ احمد گمانوی کے بہنوئی مولانا منظور احمد نعمانی طاہر والی کے بڑے نواسے جمعرات کے دن اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور مولانا کو اور تمام متوسلین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رمضان مدنی ساہیوال سے، میری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ توسا سے قاری عمران حنفی کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خوشاب سے قاری تصور، میرے 2 بیٹے ہیں محمد علی حمزہ، محمد علی حسن، ان کے اللہ ان کو حافظ عالم بنائے۔ میری بیوی کو کھانسی کی تکلیف رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سات سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ محمد عباسی کے 6 بیٹیاں ہیں، ہم میاں بیوی عمرہ کے لیے ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں پوری فرمائیں۔ میرا نام شمائلہ مرتضیٰ ہے، 7 سال شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اللہ پاک آپ سب کو اولاد صالحہ عطا فرمائیں۔
کہتا ہے کہ جی عالم ارواح میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز دی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، تو زندوں نے بھی سنا، عالم ارواح میں ارواح نے بھی سنا۔ اگر انہوں نے ایک دفعہ لبیک کہا تو ایک حج ملے گا، 10 دفعہ کہا 10 دفعہ ملے گا۔ زیادہ عمرے کرنا درست ہے یا کوئی نیکی کا عمرہ بہت بڑی نیکی ہے، جتنی عمرے زیادہ کرو گے اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ میرے استاد یاسین صاحب کے گھر میں جنات کا سایہ ہے، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، پانی پہ دم کر کے سارے گھر میں پھینکیں، اور کچھ عرصے کے لیے ٹیپ چلا دیں جس میں سورۃ البقرہ ہو، وہ چلتی رہے سارے گھر میں، انشاءاللہ جن نکل جائیں گے۔ مولانا محمد الیاس چنوٹی، یہ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی کے بیٹے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کامیاب فرمائے۔ کون؟ میری والدہ۔ اچھا، سلام بھی ہے، یہ حج بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کی مشکلات پریشان دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت اللہم انت میسر لکل یسیر وانت لا کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور مساجدنا ومدارسنا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر اخوانی الفلسطینیین والکشمیریین، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک